اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت اللہ بالغہ میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالی کی عادت کا ذکر شروع فرمایا اور یہ بتایا کہ قوموں کے ساتھ اللہ کی عادت کیا ہے، اور پھر احادیث سے وہ ایسی روایات لائے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی عادت اور فطرت کے متعلق بیان کیا۔ ابن خلدون نے اس موضوع پر لکھا ہے، مقدمہ ابن خلدون جو مسلمانوں میں بہت فخر کرنے کی ایک چیز ہے، یہ ایک عرصے سے دنیا میں ناپید تھا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ کتابوں کے ڈھیر میں دبتا چلا گیا، یہاں تک کہ فرانس والوں نے اسے نکالا۔ 16ویں اور 17ویں صدی سے جو مسلمانوں کا زوال شروع ہوا تو ان میں علمی زوال کی ایک چیز یہ تھی کہ جو ہمارے ہاں بڑے بڑے مفکرین تھے اور جو اس قابل تھے کہ وہ امت کی رہنمائی کرتے، وہ حالات اور واقعات کو دیکھ کے یا تو خود گوشہ نشین ہو گئے یا معاشرے کے رویے نے انہیں ایک کونے پہ لگا دیا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ شاید یہ بھی کافی ہوگا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی میں تقریر کی، اور انگریز دنیا میں جس جگہ بھی اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے وہ وہاں کی مقامی زبان کی تعلیم دے کر بھیجتے تھے۔ وائسرائے آتا تھا ہندوستان تو وہ بہت حد تک اردو جانتا تھا، کسی سفر پہ نکلتا تھا تو وہ اردو عربی فارسی کے ترجمان ساتھ لے کر نکلتا تھا تاکہ کوئی چیز اس سے مخفی نہ رہے۔ اور انگریز جب ہندوستان میں آئے تو یہ بنیادی طور پر اس ملک کو سنبھال نہیں سکے، اور معیشت جو کسی بھی قوم میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس معیشت کو یہ سمجھ نہیں سکے کہ ہندوستان کی معیشت انگلینڈ سے بڑی مختلف تھی، یہاں کی اکانومی اور وہاں کی اکانومی۔ ان کے ہاں زندگی ابھی جڑ پکڑ رہی تھی، نئے سے نئے تجربے ہو رہے تھے، لیکن ملک کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ وہ ان چیزوں کو قوم کے سامنے لاتے۔ اس کو ایسے فرض کر لیجئے جیسے آج ہمارے یہاں کوئی سائنٹسٹ اٹھے یا ایٹمی دھماکے جو بھی قومیں کرنا چاہتی ہیں وہ اپنا بجٹ اس میں جھونک دیتی ہیں، اور پھر جا کر کہیں اس سرمائے کی بنیاد پر اور ٹیکنالوجی اور علم کی بنیاد پر یہ چیزیں اٹھتی ہیں۔ کتنے ہی جنگی آلات ایسے ہوتے ہیں کہ جو آج کے دور میں امریکہ برطانیہ کے پاس ہیں لیکن ہمارے پاس نہیں ہے، دنیا کی کئی طاقتوں کے پاس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بنا لو، پیسے دو ہم تمہیں بنا دیتے ہیں۔ اب اتنے پیسے دے کہاں سے قوم؟ بالکل اسی طرح انگریز جب آئے
تو انہوں نے دیکھا ہندوستان میں پیسہ ہے، تو انہوں نے یہ پیسہ اپنی نسلوں کو فراہم کیا اور یہاں سے لوٹا اس پیسے کو، سونے کو، چاندی کو، زیورات کو، ہیروں کو، پتھروں کو، اور ایک ایک چیز وہ لے کر گئے اور یہ روح ڈالی انہوں نے معاشی طور پر اپنے سوسائٹی کے اس طبقے میں جنہوں نے ایجادات کی۔ اور جب کوئی ایک ایجاد ہو گئی تو انہوں نے اپنے سائنسدان کو سونے میں تول دیا، وہ ایجاد ان کی دنیا میں پھیلی اور انہوں نے اپنی ایجادات کے فروغ کے لیے جو چیز تھی اس کی قیمت زیادہ رکھی اور جس ایندھن پہ وہ چیز چلتی تھی اس کی قیمت کم کر دی۔ مثلاً بجلی کی کوئی چیز انہوں نے بنائی، ٹیلی ویژن بنایا، کوئی چیز، اس چیز کی قیمت زیادہ رکھ دی اور بجلی جس سے یہ چیز چلتی ہے اس کی قیمت کو کم رکھا تاکہ لوگ ایک مرتبہ سرمایہ خرچ کریں، ہوتے ہوتے وہ پیسہ حکومت کے پاس پہنچے اور حکومت اپنے وسائل ذرائع ان کو استعمال کرے اور اس پیسے میں خیانت کی اجازت نہ دے۔ اس خیانت کی اجازت نہ دینے کا حال اب تک ایسا ہے، آئندہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ مارگریٹ تھیچر نے اپنی اس پرائم منسٹرشپ 10 سال غالباً ہو رہی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے تجربے اب لکھے ہیں اور اس میں اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے حکومت برطانیہ سے کہا کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ لندن میں میرا گھر چھوٹا ہے اور ایک کمرہ بنانے کی اجازت دیں مجھے، میں بنانا چاہتی ہوں۔ تو برطانیہ کی حکومت نے کہا کہ وزیر اعظم کو اگر ایک کمرہ آج آپ بنانے کی اجازت دیں گے، ان کے بعد جو آئیں گے وہ کہیں گے ہمارا گھر بھی چھوٹا ہے، ہمیں اور بنانے دو، تو لہٰذا اس بات کو کھولو ہی نہیں، کسی کو اس گھر سے زیادہ بنانے کی اجازت ہی نہیں دی اجازت۔ اور وہ لکھتی ہے آگے چل کے کہ کوئی میرا نوکر نہیں تھا، میں وزیر اعظم رہی اور مجھے جو کام کرنے پڑتے تھے تو میں دوپہر کا کھانا نہیں کھا سکتی تھی، اس لیے کہ پکانے والا کوئی نہیں تھا، تو میں جلدی جلدی اوپر اپنے گھر میں جاتی تھی اور سینڈوچ ایک مشین میں بنا کے اور کافی مشین میں بنا کے یہ چیزیں لے کے نیچے آ جاتی تھی اور بیٹھ کے کھانا کھا لیتی تھی۔ بس یہ میرا دوپہر کا کھانا رہا، ساری زندگی یعنی جتنی بھی گزری ہے پرائم منسٹرشپ میں یہ تھی۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ دولت ملک میں جمع رہی، جب جمع رہی تو وہ انہوں نے نئے نئے تجربات جو کرنے تھے اس پہ کام آئی، اور جب نیا تجربہ ہو گیا، ایک نئی چیز آ گئی تو لوگوں کا اعتماد اپنی حکومتوں پہ بڑھتا چلا گیا اور قومیں اسی طرح اٹھتی ہیں اور بنتی ہیں۔ ان کے پاس سائنس نے نیا ایک پہلو بدلا تھا اور پیسہ نہیں تھا، ہندوستان مل گیا، اور یہ بدقسمتی تھی پوری دنیا کی کہ ہندوستان کی دولت وہاں گئی اور اس پیسے کی بنیاد پر وہ لوگ اٹھے اور پھر انہوں نے اپنا یہ انتظام کیا کہ ہم کسی بھی مملکت پر جب قبضہ کریں تو ہمارے لوگ جو وہاں جا رہے ہیں انہیں وہاں کی زبان آتی۔ چنانچہ ان کا ایک بڑا آدمی تھا اور دلی چونکہ دارالحکومت رہی، دارالخلافہ رہی، تو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان جمعے کو سننے آیا، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیان پورا کیا تو حضرت سے ملا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ جیسے لوگ میدان عمل میں نہ آئے تو حضرت نے فرمایا کیا کرتے؟ لوگوں نے ہم مولویوں کو ایک طرف کر دیا۔ اس نے کہا یہی تو وجہ تھی کہ ہم آ گئے، جب آپ جیسے لوگ عقل مند دانشور قوم رد کر دے اور قیادت ان کے پاس نہیں رہی تو متبادل چاہیے تھا، خلا پیدا ہو گیا تھا، تو وہ خلا انگریزوں نے کہا ہم نے آپ کے پر کر لیا کیونکہ قوم نے آپ لوگوں کو قبول نہیں کیا۔ ابن خلدون نے یہ چیزیں لکھی اور ابن خلدون نے بتایا کہ قوموں میں جب تعصب ہوتا ہے تو وہ زندہ رہتی ہیں۔
تعصب کس چیز کا نام ہے اس کو بھی ذرا سا سمجھنا چاہیے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آگے چل کے جز اللہ میں بات کریں. ایک انسان ایک خبر سنتا ہے اور خبر سن کر وہ برداشت کس حد تک کر سکتا ہے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. ایک آدمی نے آ کے خبر دی کہ معاذ اللہ تمہاری دکان پہ آگ لگ گئی ہے. ایک آدمی اس خبر کو سن کے بھاگ پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میری تو ساری دنیا لٹ گئی، لے دے کے ایک دکان ہی کی آگ لگ گئی. دوسرا کہتا ہے 100 دکانیں خدا نے دی ہیں، کس دکان پہ آگ لگ گئی ہے. اب اس انسان کا برداشت کا معیار اور پہلے کی برداشت کا معیار مختلف ہے. ایک اور آدمی ہے اور وہ سنتا ہے کہ فلاں کی دکان پہ آگ لگ گئی تو دل میں خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا اس نے مارکیٹ میں بہت کما لیا تھا، اچھا ہوا اب آگ لگ گئی. ایک کوئی اور اس کا ہمدرد سنتا ہے تو وہ رو دیتا ہے، کہتا ہے یار اس بیچارے کے پاس جتنا بھی ہو لیکن بڑا اچھا بندہ تھا، کیا اس کا نقصان ہو گیا. خبر ایک ہی ہے اور سننے والے کی برداشت کی حد کتنی ہے. حتیٰ کہ کبھی کبھی بری خبر سن کے جو سہنا پڑتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ لیڈرشپ کیا ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ لوگ بنے ہوئے کیسے ہوتے ہیں. کہ کسی نے آ کے اطلاع دی کسی عورت کو یا مرد کو کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا یا تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا، تو ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جب اس نے سنا میرے شوہر کا انتقال ہو گیا وہی گری اور مر گئی. اس لیے قوت برداشت اندر نہیں ہوتی. کئی جگہ آپ دیکھیں ہر ایک کے گھرانے میں پیش آتا ہے کہ کسی نے آپ کی اطلاع دی کہ خاندان میں فلاں جوان لڑکے کا انتقال ہو گیا. باپ کی قوت برداشت کتنی ہوتی ہے، ماں کی قوت برداشت کتنی ہوتی ہے، بیوی کی قوت برداشت کتنی ہوتی ہے. حکیم لوگ کہتے تھے کہ انسانی جسم میں قوت برداشت کا جو مادہ ہے وہ اعصاب میں ہے. اور اکثر کہتے ہیں پٹھے کو، رگ کو، اور وہ بتاتے ہیں کہ اس کا محل پٹھے جو ہوتے ہیں انسان کے وہ جتنے مضبوط ہوتے ہیں ان میں قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے. اور پھر جب وہ تعین کرتے ہیں حکما حکمت جو پڑھاتے تھے درس نظامی میں، اب تو درس نظامی میں آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک چیز الگ کرتے چلے گئے، ختم نہیں کرتے. درس نظامی میں پہلے فارسی پڑھاتے تھے، کوئی مولوی ہوتا تھا اسے فارسی نہ آئے، لیکن اب ایک مدت سے فارسی ختم ہو گئی، بالکل ان کا تعلق ہی نہیں رہا فارسی کتابوں سے. منطق اور فلسفہ پڑھاتے تھے، منطق اور فلسفہ کی بات ہی نہیں. یہی علوم شرعیہ کی جو کتابیں ہیں جب آپ انہیں پڑھتے ہیں تو علوم شرعیہ میں وہ مولوی صاحبان جو تھے درس نظامی کے پڑھے ہوئے وہ بحث کرتے تھے کہ بجلی یہ جو روشنی ہے یہ کیا چیز ہے، وہ بحث کرتے تھے کہ حرارت کیا چیز ہے، وہ بحث کرتے تھے کہ ٹھنڈک کیا چیز ہے، کون سی چیزیں اسے روکتی ہیں، کون سی چیزیں زیادہ کرتی ہیں، انسانی زندگی کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے. تو جب فلسفہ اور منطق نکلا تو یہ چیزیں بھی انہوں نے نکال دی. حتیٰ کہ جو پرانے علماء ہوتے تھے آج سے 500 سال پہلے 600 سال پہلے وہ اس درس نظامی میں ہی موسیقی کو بھی پڑھتے تھے اور موسیقی انہیں باقاعدہ پڑھاتے تھے کہ یہ موسیقی ہے بنتی کس طرح. فلسفے ہی کی ایک شاخ ہے نا. فلسفہ جب بحث کرتا ہے چیزوں کی پیمائش سے اور ان کے زاویوں سے تو جیومیٹری بن جاتی ہے. فلسفہ جب بحث کرتا ہے دلائل سے تو علم کلام بن جاتا ہے. فلسفہ جب بحث کرتا ہے آواز سے کہ آواز کیسے پیدا ہوتی ہے اور آواز میں زیر و بم کیسے آتا ہے، اونچی کیسے اور اونچی کیسے ہوتی ہے، یہ موسیقی بن جاتی. تو فلسفہ جب پڑھاتے تھے اس کی شاخیں یہ جو پڑھاتے تھے تو اس میں موسیقی بھی آ جاتی تھی اور وہ بتاتے تھے کہ موسیقی کے ذریعے انسانوں کا علاج کیسے ہوتا ہے، موسیقی کے ذریعے باغیوں پر کیسے قابو پایا جاتا ہے، موسیقی کے ذریعے وہ آدمی جس پہ مایوسی کی کیفیت آئی ہے اور وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے اس کو خودکشی سے کیسے باز رکھا جا سکتا ہے. اور پھر وہ طب پڑھاتے تھے کہ مفرحات کسے کھلائی جا سکتی ہیں. مفرحات کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں کھلائی جائیں جس سے طبیعت میں امنگ اور طبیعت میں زندہ رہنے کی تمنا پیدا ہو، خوشی پیدا ہو.
اب اس کی ایک مثال دیکھیے، جو لوگ کراچی رہتے ہیں یا کبھی گئے ہیں یا دنیا کے کسی بھی ایسے شہر میں جو ساحل پر واقع ہے، وہاں کی صبح اور دنیا کے وہ شہر جو زمینی علاقوں میں واقع ہیں، دونوں کی صبح میں فرق ہے۔ کراچی میں جو لوگ اٹھتے ہیں صبح وہ بالکل جیسے مردہ ہوتے ہیں، اور پنجاب میں جو لوگ اٹھتے ہیں بڑے فریش، بہت طاقت، بہت ہمت، آرام سے نیند کی اور ایسے اٹھے جیسے نئی ایک زندگی مل گئی ہے۔ اس کا بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ ساحلی شہر جو ہوتے ہیں وہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے انسان جب اٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تازہ محسوس نہیں کرتا۔ جو کراچی والے ہیں یہ ان سے پوچھئے، کہ جو لوگ کراچی گئے ہیں کبھی ان سے پوچھئے کہ وہاں کی صبح میں اور یہاں کی صبح میں اسلام آباد میں کیا فرق ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر جگہ تقریباً یہ پایا جاتا ہے کہ جو ساحلی شہر ہیں ان کی صبح مختلف ہوتی ہے، اور جو میدانی علاقے والے ہیں ان کی صبح مختلف ہوتی ہے۔ تو اطباء کیا کرتے تھے، ایک صبح وہ ہے جو آپ کے اسلام آباد میں ہوتی ہے، اور اگر کوئی خارجی اثرات نہ ہو تو بالعموم آدمی جب سو کے اٹھتا ہے تو بہت تازہ ہوتا ہے، بے اختیار اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اچھی نیند ہو گئی، کام کرنے کے لیے مستعد ہوتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جس پہ مایوسی طاری ہو گئی، پیسے لٹ گئے، خدا نہ خواستہ کاروبار ختم ہو گیا، کسی ایسی ہستی کا انتقال ہو گیا جس کے ساتھ سے شدید محبت تھی، یہ چیزیں اور بہت سے اور فیکٹرز مل کے پریشانیوں کا اضافہ ہو گیا، آدمی کے دل سے زندہ رہنے کی امنگ چھین لیتی۔ یہ جو زندہ رہنے کی امنگ چھینتی ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آدمی خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ آدمی کہتا ہے کہ اس زندگی سے تو موت اچھی ہے۔ اور یہ عام طور پہ مرض اس وقت بھی ہو جایا کرتا ہے جہاں پر رات لمبی ہوتی ہے۔ دن لمبا ہو جتنا بھی، آدمی رہتا ہے، کام میں مصروف ہے، کوئی چیز سن رہا ہے، کوئی چیز پڑھ رہا ہے، کسی کے گھر جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، مصروفیت ہوتی ہے۔ اور جب راتیں ہوتی ہیں لمبی، مثلا 4 بجے سورج ڈوب گیا اور اگلے دن 9 بجے طلوع ہوا، تو یہ 17 گھنٹے کی رات، اس میں کرے کیا، کتنا سوئے، کتنا کھیلے، کتنا کیا کرنا ہے۔ اس 17 گھنٹے کی، 16 گھنٹے کی، 15 گھنٹے کی راتیں انسان کی طبیعت میں خود بخود ایسی چیزیں پیدا کر دیتی ہیں کہ اگر وہ مایوسی کی طرف چل پڑے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے۔ اور یہی وہ چیز بنیاد بن گئی تھی کہ پہلے زمانے میں لوگ بیٹھتے تھے، شام کو قصے کیا کرتے تھے، کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ سردیوں میں خاص طور پہ دنیا میں جہاں جہاں سردی کا وجود یقیناً ہر جگہ ہی وجود تھا، تو وہاں پر لوگ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد بیٹھ کے قصے کہانیاں کیا کرتے تھے۔ گاؤں میں بڑے بیٹھ جاتے تھے، آگ جلا لی، گھنٹہ 2 گھنٹہ اس میں گزر گئے۔ شہر سے بڑے بڑے، چاندنی چوک بہت سے شہروں میں پایا جاتا تھا، وہاں پہ قصہ گو آ جاتے تھے اور وہ قصے کرتے رہتے تھے۔ یہاں پر دلی میں بڑے قصہ گو مشہور تھے، وہ قصہ کرتے تھے، ایسا قصہ سناتے تھے کہ کہانی شروع کی، آدھی کہانی میں کسی اور کردار پر چل پڑے۔ یہ بالکل روم رحمۃ اللہ نے جو مثنوی میں کیا ہے نا، ان کے ساتھ مولانا نے رہتے کیا، مولانا آدھی بات کرتے ہیں، پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر اس سے اور چلے جاتے ہیں، پھر اس سے اور چلے جاتے ہیں، بیچ میں 10 قصے آ جاتے ہیں، پھر مولانا لوٹ کے آتے ہیں اپنے اصل قصے کی طرف۔ تو آدمی کا دل اٹکا رہتا ہے کہ اس کا کیا ہوا، جو پہلی تھی بات وہ کدھر گئی۔ یہ قصہ کو بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ پشاور میں قصہ خانی بازار جو مشہور ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ شام کو آ کے لوگ قصہ کرنے بیٹھ جاتے تھے، تو سردیوں کی راتوں میں کچھ گھنٹے وہاں گزر گئے، باقی اٹھ کے گھر چلے گئے اور آخری پہر میں اٹھ کے اللہ کو یاد کیا۔ اس طرح وگرنہ دنیا میں جہاں یہ نظام نہیں تھے، انگلینڈ تھا، یورپ تھا، اب بھی وہاں 4 بجے سورج غروب ہو جاتا ہے اور صبح 9 بجے جا نکلتا ہے۔ 17 گھنٹے کی رات آدمی کرے کیا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب لوگ اٹھے ہیں اور انہوں نے دنیا کو نئی نئی چیزیں دی، تو ان میں سے ایک یہ ٹیلی ویژن کی ایجاد بھی تھی
انہوں نے کہا گھر پہ بیٹھو، شام کو ٹی وی دیکھا کرو، 4 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے اس میں کھپ گئے، تو اس میں خودکشی کا ریٹ جو تھا وہ کم ہو گیا کہ لوگوں کو سوچنے کی بجائے کچھ دیکھنے کا موقع مل گیا، ورنہ خودکشی بہت زیادہ تھا۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ، انسانی ذہن کوئی مصروفیت چاہتا ہے، اور انسانوں کو مصروف رکھنے کے لیے اس طرح کی چیزیں، یہ جو بیماری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، مایوسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اب اسے کہتے ہیں کہ ڈپریشن ہو گیا۔ اب یہ جدید اصطلاح ہے، علماء نفسیات نے اس میں ڈپریشن کا علاج لکھا ہے، لیکن یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا تھا، ڈپریشن جب ہو جاتی تھی مشرق میں، تو یہاں کے علماء ایسی چیزیں کھلاتے تھے کہ 1 چمچہ کھانے کی دیر ہے، وہ چمچہ آدمی کھا لے، ساری مایوسی ختم ہو جاتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ 10 گھنٹے سو کے ابھی اٹھا۔ اس دوائی کو حکیموں کی اصطلاح میں مفرحات کہتے تھے، یعنی وہ چیز جو طبیعت میں تفریح پیدا کرے۔ ڈپریشن کے جو مریض ہوتے ہیں، اب ڈاکٹر میں ایسی دوائی دیتے ہیں کہ وہ کھاتے ہیں اور آہستہ آہستہ مایوسی کے خیالات دور ہو جاتے ہیں۔ موسیقی جو پڑھاتے تھے درس نظامی میں، وہ اس کے ذریعے کبھی علاج بھی کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے فلاں راگ اس آدمی کو سنایا جائے تاکہ اس کی طبیعت میں زندگی جینے کی امنگ پیدا ہو۔ اب وہ درس نظامی رہا، نہ وہ لوگ رہے، نہ وہ علم رہا۔ تو یہ جو تعصب قوموں میں ہوتا ہے، اسبا برداشت کرنے کی قوت، یہ برداشت کرنے کی قوت کتنی بڑھنی چاہیے۔ ایسے ایسے لوگ جو قوموں کی قیادت کرتے تھے اور اب بھی ہیں، ان کی قوت برداشت بڑی شدید ہوتی ہے۔ جتنی قوت برداشت پائی جاتی ہے اتنا ہی وہ آدمی بڑا کام کر سکتا ہے۔ اور طبعی طور پہ آپ خود کبھی غور کریں، خاموشی سے دیکھتے رہیں کہ جتنی قوت برداشت مرد میں ہوتی ہے عورت میں اتنی نہیں ہوتی۔ اچانک حادثہ پیش آ جائے، ماں کا تاثر اور ہوتا ہے، باپ کا تاثر اور ہوتا ہے۔ بہن رونے پیٹنے لگ جاتی ہے اور بھائی روتا ہے لیکن اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ باپ کی انتقال کی اطلاع ملتی ہے تو بڑا بھائی وہ سوچتا ہے کہ سارا گھرانہ میرے ذمہ ہے، تو میں بھی اگر پاگل بن جاؤں تو پھر رہے گا کیا۔ دکھ اسے بھی ہوتا ہے لیکن وہ سہ لیتا ہے، اور دوسرے جو عورتیں وہ نہیں سہ سکتی، بہنیں بے اختیار وہ کبھی کبھی اپنے جذبات میں بہت زیادہ آگے چلی جاتی ہیں۔ یہ اسبا جو برداشت کرنے کی قوت ہے، یہ کس انسان میں کتنی ہے، اسی سے قوموں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اسی سے ملکوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جو آدمی جس درجے کا ہوتا ہے اس کی قوت برداشت کا امتحان بتاتا ہے کہ اس قابل ہے یا نہیں۔ ایک آدمی کی قوت برداشت ہے اور وہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں، پورا ملک میرے خلاف کھڑا ہوا ہے، پرواہ نہیں، بیٹھو سوچو قوم کو کدھر لگایا جا سکتا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے، وہ ان راستوں پر چلا دیتا ہے، اور قوت برداشت اس کی جواب نہیں دیتی، نتیجہ یہ کہ حکمرانی کر لیتا ہے۔ اور حاکم کی قوت برداشت جواب دے جائے اور وہ کہ اچھا ایسے ہوا ہے لہذا چڑھ دوڑو، تو پھر وہ قوموں کو تباہ ہو جاتی ہیں قومیں۔ اسی طرح یہ قوت برداشت کا امتحان ہوتا ہے۔ دین سے ہٹ کے سیاسیات کے جو علماء ہیں وہ اسی لیے خود ابن خلدون، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ جس انسان کے اسباب کمزور ہیں، پٹھے کمزور ہیں، اور اس میں قوت برداشت نہیں ہے، اس آدمی کو قوم کی قیادت نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فوری فیصلے اور اس کے بعد ہمت کہ اس کو برداشت کرنا، یہ لیڈرشپ کے اوصاف میں سے ہے کہ وہ کیسے اس وقت قیادت کا فیصلہ کرتی ہیں۔ بابر بادشاہ بیٹھا ہوا تھا اور بابر کو اللہ نے غیر معمولی خوبیاں دی تھی، بڑی خوبیاں، ایسی خوبیاں تھیں جو رنجیت سنگھ میں پائی جاتی تھی۔ رنجیت سنگھ جو تھا سکھ اتنا بڑا آدمی تھا کہ اگر سکھ اسے مل جاتے اچھے اور اس کی ٹیم تیار ہو جاتی تو ایسا ذہین آدمی سکھوں میں نہیں پایا جاتا۔ لطیفے کی بات بھی سنائیں،
جوش ملی آبادی پٹھان تھا بنیادی طور پہ، تو اور پٹھان بھی زبردست ملی آباد لکھنؤ کے قریب ایک جگہ ہم نے دیکھی ہے، وہاں کے رہنے والے تھے. اور جوش ملی آبادی وہ ناز بھی کرتا تھا اپنے پٹھانوں نے. ایک جگہ اس سے کہا کہ اب بھی صبح جو در خیبر سے ہوا آتی ہے، اب بھی صبح جو در خیبر سے ہوا آتی ہے، اپنے آبا کے دھڑکنے کی صدا آتی. ایک جگہ کہتا ہے سیف، تلوار کو کہتے ہیں نا، سیف پگھلا کے قلم ڈھال لیا ہے میں نے. تو دیوان سنگھ مپتو سے ملا. دیوان سنگھ سکھ تھا، تو جب پہلی بار ملے تو دیوان سنگھ نے بے اختیار ہاتھ کھولے، پنجابی سیکھتا ایسے ہاتھ کھول کے گلے لگا لیا جوش کو، اور کہنے لگا جوش اتنے پٹھان ہو کہ اتنی اچھی شاعری کرتے ہو. یعنی پٹھان تو ہمیشہ پشتو ہی بولتے ہیں، تو لطیفے کی بات ہے. اس نے کہا پٹھان ہو کے اتنی اچھی شاعری کرتے ہو، تو جوش بے اختیار بولا اور کہنے لگا سکھ ہو کے اتنی اچھی داد دیتے ہو. تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ اعصاب کی قوت کس انسان کی کتنی ہے، اس سے قیادت کا دار و مدار ہے. تو کہتے ہیں کہ جس انسان میں برداشت کرنے کی قوت نہیں، تو اس میں یہ جو رنجیت سنگھ کا سکھ ہو کر اتنا بڑا آدمی ان میں کوئی نہیں گزرا، اس کے بعد بھی اب تک نہیں آیا. اس نے پوری سکھ تحریک کو تشدد سے دور رکھا. یہ بڑی خوبی تھی اس میں کہ اتنا جنگجو ہونے کے باوجود، اتنا قتل عام کرنے کے باوجود وہ کہتا تھا کہ جو بھی مذہبی طبقے، اور یہ بات 100 مرتبہ سوچنے کے قابل ہے، وہ کہتا تھا مذہبی طبقے جب تشدد پہ اتر آتے ہیں تو پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. وہ کہتا تھا نہیں چل سکتے، اس لیے اس کو کہتا تھا تشدد سے دور رہو. اگر تم نے پیغام پہنچانا ہے خدا کا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے تو اس سکھ مت میں تشدد کو شامل نہ کرنا. یہ تو پھر بعد میں ہوا ہے کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب گرو گوبند نے بغاوت کی اور اس نے سکھوں کو ڈال دیا لڑائی پہ اور ان چیزوں پہ، تب ان میں تباہی آئی ہے. وگرنہ اب جو سکھوں کی کیفیت ہے بر صغیر میں، سکھ اس سے کہیں زیادہ ترقی کر چکے ہوتے. آپ اندازہ کریں رنجیت سنگھ کا کہ اس نے اس زمانے میں جب پنجاب میں اس کی حکومت تھی تو اسے یہ چاہا کہ گجرانوالہ کو اپنی حکومت کی مرکزی جگہ بنائے، دارالحکومت بنائے. اور اس نے رنجیت سنگھ نے اس زمانے میں خط لکھا فرانسیسیوں کو، جرمنز کو اور انگلینڈ کو، اور کہا جتنے تمہارے جرنیل مستعفی ہو گئے، مدت پوری کر کے ریٹائر گھروں میں زندگی گزار رہے ہیں، مجھے وہ چاہیے. انہوں نے کہا تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا انہیں میرے پاس بھیجو تاکہ میری سکھ فوج کی ٹریننگ کر دیں، تربیت کر دیں، اور جو چاہیں میں اپنے خزانے سے دینے کو تیار ہوں. تو اس نے کوئی 150 یا 200 جرنیل بلانے تھے، جس میں سے 50 کے قریب آئے. ان میں ایک جنرل ونٹورا آیا جو فرانس کا تھا، اور یہ جنرل ونٹورا جب آیا تو اس نے کہا کہ ہندوستان میں اس وقت میرے خلاف جو چیزیں اٹھ رہی ہیں ان میں مسلمانوں میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک ہے، اس پہ قابو پاؤ اور ان مسلمانوں کو کسی طرح زیر کرنا ہے. جنرل ونٹورا گیا سید صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملنے. پھر تاریخ میں واقعات آتے ہیں کہ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ملنے کے لیے آئے تو جنرل ونٹورا نے کہا کہ آپ حضرت ہمیں جزیہ دے دیں، اور پھر لمبے مذاکرات ہوئے. لیکن اس تحریک کی بظاہر ناکامی میں اس جنرل ونٹورا کا حصہ تھا، لیکن اپنی فوج کو منظم بنانے کے لیے رنجیت سنگھ نے ایسا کردار ادا کیا. یہ وہ دماغ تھا جو بابر کا. بابر بادشاہ میں بڑی خوبیاں، بیٹھا ہوا تھا اور سوئیاں لائی گئی. تو یہ جتنے مغل تھے بادشاہ تھے حقیقت میں، اور وہ واقعی اس قابل تھے کہ قوموں کو سنبھالتے. ان کی ذاتی زندگی میں جتنی مصروفیت تھی، جتنی نزاکت اور خوبیاں تھیں، وہ حکمران کی سطح پہ بھی اتنی خوبیاں. وہ جانتے تھے کہ حکمرانی کیسے کرنی ہے، وہ جانتے تھے کہ چائے کیسے پینی ہے، کب کیسے پینا ہے. تو جو یہ جانتا تھا وہ حکومت کرنا بھی جانتا تھا. اور جب لیڈرشپ اتنی خراب آ جائے کہ انہیں کھانا تک نہ آتا ہو تو انہوں نے ظاہر ہے حکمرانی میں بھی پھر ایسے ہی کرتوت کرنے. بابر بادشاہ کا یہ حال تھا
کہ اسے اتنا جتنا اپنی فوج کا احساس رہتا تھا باقی رعایا کا بھی اتنا احساس رہتا تھا. کہتا تھا کہ ہندوستان پہنچ گیا ہوں اور کسی طرح یہاں پر تربوز ہونا چاہیے, کسی طرح وہاں پر وہ چیزیں ہونی چاہیے جو مجھے وہاں ملتی تھیں. اور پھر جب اس نے بیج منگوائے, مالی منگوائے, یا ہندوستان میں فصلیں لگوائیں, اور جس دن تربوز اور خربوزہ یہاں پر آیا ہے اتنا خوش ہوا. مالی نے آ کے کہا کہ جناب وہ بیج پھوٹ گیا ہے. بابر بادشاہ نے مالی کو سونے میں تول دیا اور اس نے کہا اب ٹھیک ہے, اب ہندوستان میں لوگ یہ چیزوں کو کھائیں گے اور ان چیزوں کے کھانے سے یہاں کا مزاج بدلے گا. کون سوچتا ہے اتنی کہ یہاں پہ فرض کر لو معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی یہ سوچ لے کہ سور کا گوشت عام کرو تاکہ یہاں کے لوگوں کا مزاج بدلے. ایسی ہے جیسے مسلمان کبھی سوچتے ہیں کہ ہم امریکہ میں انگلینڈ میں حلال کا گوشت عام کریں تاکہ 200-400 سال میں فرق پڑے ان نسلوں پہ, حلال گوشت آئے پھر تو فرق پڑے گا, تبدیلی آئے گی. تو بابر بادشاہ کو سوئیاں پیش کی گئی تو وہ لچھے کاٹے نہیں تھے باورچی نے. تو بابر نے کہا کہ چھری لاؤ. چھری لانے میں تاخیر ہوئی تو شیر شاہ سوری پاس بیٹھا ہوا تھا, اس نے اپنا خنجر نکال کے پیش کر دیا کہ حضور دیر نہ ہو جائے, آپ اس سے کاٹ لیجیے. تو بابر نے اسے دیکھا اور سوئیاں تو خیر کھا لی اس نے, اور بیٹے کو ہمایوں کو بلا کے تنہائی میں کہا کہ یہ جو پٹھان ہے نا اس کی حرکت مجھے بتاتی ہے کہ اگر یہ میرے پاس جیتا رہا تو تمہارے لیے مصیبت پیدا کر دے گا. اس کا ذرا خیال کرنا. جو آدمی اتنی جلدی ایک مسئلے کا حل نکال سکتا ہے اور مجھے دیکھ کے بات کر سکتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس میں برداشت کی قوت زیادہ ہے. سیاسیات کا میدان ہے. ایک آدمی کی کئی جہتیں ہوتی ہیں. بیک وقت مثلاً وہ عالم دین ہے, ایک اس کی حیثیت باپ ہونے کی ہے, ایک اس کی حیثیت فرض کر لیجئے کہ وہ ڈاکٹر ہے اور عالم دین ہے تو میڈیکل کی ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے اس کی ایک حیثیت ہے. مختلف چیزیں جمع جاتی ہیں. سیاسیات کے میدان میں جو لوگ آتے ہیں ان کی مذہبی حیثیت بھی ہوتی ہے اور سیاسی حیثیت بھی ہوتی ہے. الگ الگ کر کے اگر سوچا جائے تو سیاسیات میں اگر آپ اس کی مثال دیکھیں, میں صرف آپ سے عرض یہ کر رہے ہیں کہ آدمی میں برداشت کی قوت کتنی ہوتی ہے. ایران کا جب انقلاب برپا ہوا تو جو بھی انقلاب کے مخالفین تھے انہوں نے ایک دن ایسا دھماکہ کیا کہ انقلاب برباد ہونے کے لیے کافی تھا. 80 آدمی جو خمینی صاحب نے زندگی میں تیار کیے تھے, ساری کانفرنس ہو رہی تھی اور بھگ سے اڑ گئے اور 80 آدمی ختم ہو گئے. ایک آدمی کو تیار کرنا بڑی مشکل ہوتی ہے اور دنیا کا پریس چیخ رہا تھا کہ ایران کے انقلاب ختم ہو گیا, اس لیے کہ جتنے اس کے زعماء تھے, لیڈرز تھے, یہ سب کے سب مارے گئے. تو اس نے خمینی کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آتا ہے کہ چھوٹا بیٹا آیا, وہ کہتا ہے کہ میں والد کے پاس گیا اور میری آنکھوں میں آنسو تھے تو والد خبر سن چکے تھے, تو مجھ سے کہا کیا ہوا ہے, تو میں تو ساری خبر سن چکا ہوں. تو میں نے انہیں روتے ہوئے اطلاع دی کہ بڑے بھائی احمد کا انتقال ہو گیا, احمد بھی بیچ میں شہید ہو گیا ہے. تو والد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ میرا بیٹا ہو کے رو رہے ہو, تمہیں آخرت پر کوئی اعتماد نہیں ہے, جنت میں اللہ کے یہاں سب ملیں گے, تمہارا بھائی جلدی چلا گیا ہے تو کیا ہوا. اور مجھے ڈانٹ کے کمرے سے نکال دیا کہ بھائی کی شہادت پہ آنسو کیوں آ رہے ہیں, رو کیوں رہے ہو. یہ ہے لیڈرشپ میں قوت کہ سدا بیٹا ورنہ بوڑھا باپ جوان بیٹا, آخر کچھ بھی ہو بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے, دل پہ رہ جاتا ہے, لیکن بالکل کوئی رونا دھونا نہیں. یہ آساب ہیں جو انسان کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس نے کس حالت میں کیا کام کرنا ہے. اس لیے اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں. بہت بڑا خدا کا انعام ہے کہ کسی آدمی کا مزاج ٹھنڈا ہو اور جتنا معاملہ گمبھیر ہو جائے اپنے گھر کی سطح پہ, شہر کی سطح پہ, ملک کی سطح پہ, جتنا جو جس کا اختیار ہے, جتنا معاملہ گمبھیر ہو جائے وہ اتنے ہی ٹھنڈے مزاج سے سوچے, پھر مسائل کا حل نکلتا ہے. یہ ہے عصبیت, قوت برداشت. سب سے اچھی تعریف عصبیت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک مرتبہ جملہ فرماتے ہیں,
ایک جملے پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول شاعری کیا چیز ہے، تو آپ نے شاعری کیسی ہے، تو آپ نے فرمایا اچھی اچھی ہے، بری بری ہے، فیصلہ فرما دیا. عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول عصبیت کیا ہے، تعصب کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قوم کی ظلم پہ مدد کرنا یہ تعصب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی اپنی قوم کے ساتھ رہتا ہے اور ظلم کی حمایت نہیں کرتا اور اپنی قوم کے لیے اسے غیرت آتی ہے، یہ ہے تعصب، یہ ہے عصبیت کہ بالکل ٹھیک ہے اور اپنی قوم کا ظلم کر رہی ہے اور یہ ظلم میں قوم کے ساتھ شریک ہو رہا ہے میں اس بنیاد پہ کہ میری کنبہ، میری برادری، میرا قبیلہ ہے، تو فرمایا یہ عصبیت. اس کو اتنا ناپسند کیا ہے اسلام نے، اتنے سخت لفظ کہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب یہ حدیث پڑھی تو دیکھنا پڑا، تحقیق کرنی پڑی کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ فرمائے تھے. آپ نے کہا من دعا الی العصبیہ فلیس منا، جو آدمی ہمیں بلائے، دعوت دے کہ جب میری قوم ظلم کرے تو تم تب بھی ہمارا ساتھ دینا، آپ نے فرمایا میری امت سے نکل گیا. اور آپ نے فرمایا جب تمہیں کوئی بلائے، کوئی گروہ، کوئی گروپ اور کہے کہ میرا قبیلہ تمہارا قبیلہ ایک ہے اور ہم ظلم کر رہے ہیں، ہمارا ساتھ دو، تو آپ نے فرمایا پھر تم اشارے کنائے سے کام نہ لینا، اس کے قبیلے کا نام لے کے اسے گالی دو تاکہ اسے پتا چلے کہ ہم ظلم پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کریں. یہ عصبیت کا دوسرا پہلو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. مثلا ایک قبیلہ کھڑا ہوتا ہے، پٹھان ہے، وہ اپنے قبیلے والوں کو جمع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ فلاں قوم کو مارنا ہے. بھئی وجہ کیا ہے، کیوں مارنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، ہمارے خلاف ہے. لیکن کس وجہ سے خلاف ہے؟ بغیر تحقیق کے اپنے قبیلے کا ظلم پہ ساتھ دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت کی ہے. یہ ہے وہ عصبیت جو ابن خلدون کے ہاں اور وہ جو تھے سیاسیات پہ جنہوں نے لکھی ہے کتاب ماوردی کے ہاں، ابن خلدون کے ہاں، خود شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، یہ جتنے علماء سیاسیات ہیں ہمارے، یہ سب کے سب اس کو رد کرتے ہیں، اس کے خلاف بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس سیاسیات کا پورا نصاب ہے. یہ سیاست ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اٹھے سیاست میں آ جائے. اسلام نے سیاسیات کا مستقل نصاب مقرر کیا. علماء نے باقاعدہ بتایا ہے کہ یہ کتابیں پڑھیں اور یہ کتابیں پڑھنے کے بعد پھر اپنے بڑوں کے نیچے رہ کے کام کرے. پھر جب بڑے اٹھ جائیں تو پھر یہ سیاستدان ہو جائے. جیسے میڈیکل کا نصاب ہے، ہر آدمی اگر دعویٰ کرنا شروع کر دے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں نے کتاب پڑھی ہے، تو کوئی نہیں مانتا. لوگ کہتے ہیں ایک ادارہ ہے، اس ادارے میں جائیے، اتنے سال تعلیم حاصل کیجئے، اس کے ساتھ پریکٹیکل کیجئے، پھر آپ اس سے فارغ ہو جائیں، پھر 1 سال آپ وہ کیا ہاؤس جاب کیجئے، ہاؤس جاب کے بعد کوئی مانے گا تم ڈاکٹر. بالکل اسی طرح سیاسیات کا نصاب ہے. اور ہمارے علم میں نہیں کہ کوئی ایک سیاستدان ایسا ہو اس وقت جس نے اس نصاب کو پڑھا ہو، بلکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کتابیں کون کون سی ہیں جو مجھے پڑھنی. اور سیاسیات پورا نصاب ہے، اس میں وہ پڑھاتے ہیں کہ تعصب کیا چیز ہے، وہ اس میں پڑھاتے ہیں کہ عصبیت کیا ہے، وہ اس میں پڑھاتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں. اگر آپ خمینی کی تحریرات کو دیکھیں گے، پھر سیاسیاتی کے حوالے سے مذہب کو ایک طرف رکھ کے، تو انہوں نے اپنی کتابوں میں جو فلسفے کو پڑھایا اور فلسفے کی جو چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا مطالعہ کتنا گہرا ہوتا ہے. پھر جا کر کئی قوموں میں انقلاب اور یہ چیزیں سوچنے کی ہوتی ہیں. ورنہ ایسے تھوڑے ہی ہے کہ جو اٹھا سیاستدان ہو گیا اور جو تانگا چلاتا ہے وہ بھی انٹرنیشنل پالیٹکس کو ڈسکس کرتا ہے، جو بال کاٹتا ہے اس کی دکان پہ چلے جائیں وہ بھی امریکہ روس کے متعلق رائے دیتا ہے. ایسے تھوڑے سیاست ہوتی. اسی جن علماء نے سیاسیات پہ کتابیں لکھی، ابن خلدون سمیت، یہ سب اس بات کو کہتے ہیں کہ عصبیت قوموں کو زندہ رکھتی ہے، تعصب قوم کو زندہ رکھتا ہے. اس تعصب کی بہت مثالیں. مثلا آپ دیکھیں، اس تعصب عصبیت پازیٹو سائڈ سے، مثبت انداز میں، صحیح طور پر سوچنے میں، اس عصبیت ہی کا نتیجہ ہے
اور اس کی ایک مثال یہ جمعے کا خطبہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ دنیا میں جہاں گئے ہیں انہوں نے کتاب و سنت میں جو چیزیں فرض اور واجب کے درجے کی تھی اس میں عربی کو نہیں بدلا، نہ انہوں نے اجازت دی عربی کو بدلنے کی۔ اگر وہ عربی کو فرض اور واجب چیزوں میں بدلنے کی اجازت دے دیتے تو مسلمان آج کبھی بھی اس حالت میں نہ ہوتے یہ تھوڑا بہت دین باقی رہ گیا یہ بھی ختم ہو جائے۔ اس بات کی ذرا سی وضاحت، ایک آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آتے تھے ٹوائلٹ سے بیت الخلاء سے تو کبھی کبھی صرف ایک لفظ کہتے تھے غفرانک، اللہ آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ محدثین نے بحث کی ہے کہ وہ جو اندر گئے تھے تو تبھی ضرورت تھی، کوئی گناہ کا کام تھوڑا ہی تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کیوں کہا کہ غفرانک، اللہ آپ سے معافی مانگتا ہوں؟ اور پھر بہت جواب اس کے دیے، آسان جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے کہ میں جتنی دیر بیت الخلاء میں گیا اے اللہ تجھے یاد نہیں کر پایا، یاد نہیں کر سکا، اللہ معافی مانگتا ہوں کہ اتنی دیر بھی تیری یاد کے بغیر کیوں گزر گئی۔ یہ ایک تشریح کی، کسی وجہ سے بھی فرماتے ہو اب آج کا دور، پچھلا دور، کوئی آدمی بیت الخلاء سے باہر آتا ہے اور اس دعا کو غفرانہ کا کہنے کی بجائے یہ کہتا ہے کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں، تو فقہا کہتے ہیں اس آدمی نے سنت ادا کر دی، اس آدمی کو ثواب ملے گا۔ اگر غفرانک کہتا تو اسے زیادہ ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ عربی بولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی جملہ دوہرا دیا، لیکن اگر نہیں دہرایا اور اردو میں زبان میں اس نے کہہ دیا، پنجابی میں، پشتو میں، کسی نے اپنی زبان میں کہہ دیا تو ٹھیک ہوگی۔ اس لیے یہ دعائیں واجب نہیں، فرق تھوڑی، کوئی فرق نہیں۔ ایک آدمی نے ساری زندگی بیت الخلاء میں آنے اور جانے کی دعا نہیں پڑھی تو قیامت میں اسے عذاب تو نہیں ہوگا، یہ دعائیں مستحب ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں مثلا کھانا کھایا، اب کھانے میں ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہ کا شکر ہے جسے کھلایا پلایا اور مسلمانوں میں رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے جس نے کھانے کو دیا، اللہم زدنا منہ، اللہ آئندہ جو کھانا آئے اس کے بعد اللہ اس سے اچھا دے دے۔ کوئی حرج نہیں آدمی اردو میں دعا مانگ لے، ثواب اسے بھی ملے گا۔ اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جو فرض اور واجب ہے، دعا ہی نہیں پورا دین۔ مثلا نماز میں ساری دعا تو نہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں، یہ دعا تو نہیں ہے۔ اس ساری نماز کی زبان عربی ہے، اس کو شریعت نے کہا فرض کے درجے میں ہے، خبردار جو اس کی زبان بدلی، کیونکہ اگر اجازت دے دیتے کہ زبان بدل لی جائے تو پھر مسلمان یہ کرتے کہ بجائے اللہ اکبر کہنے کے کہتے اللہ سب سے بڑا اور ہاتھ باندھ دیتے، اور فاتحہ پڑھنے کے بجائے کہتا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، قیامت کے دن کا مالک۔ پھر جھگڑا آگے کھڑا ہوتا کہ مالک ہے یا ماسٹر ہے یا کیا ہے، اس کی تشریح کرو۔ پھر کہتا قیامت کا دن ہے، یا یہ لفظ جو ہے قرض کے بدلے میں دین استعمال ہوتا ہے، یہ کیا؟ شریعت نے جہاں بھی فرض اور واجب کے درجے کی چیزیں تھی کہا خبردار جو زبان کو بدلا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو یہی اجازت دی گئی کہ وہ فرض اور واجب درجے کی چیزوں میں زبان کو بدلے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انجیل ساری ختم ہو گئی، تورات ساری ختم ہو گئی، کچھ باقی نہ رہا۔ اگر اس طرح قرآن کو اپنی لوکل لینگویجز میں ترجمے پڑھنے کی اجازت دے دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم، تو نتیجہ یہ نکلتا کہ قرآن کی اصل زبان عربی عربوں تک محدود رہ جاتی، مسلمان بالکل قرآن ہندوستان کا کوئی اور ہوتا، چین کا کوئی اور ہوتا، انگلینڈ کا کوئی اور ہوتا۔ یہ شریعت نے تعصب کا پہلو جو دیا ہے یہ مثبت ہے۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کہاں کہاں گئے، جمعے کا خطبہ انہوں نے عربی زبان کے علاوہ نہیں دیا۔ یہ نہیں ہے کہ انہیں زبانیں نہیں آتی تھی۔ یہاں کابل میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ آئے اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے گورنر کے ساتھ 10 سال گزارے۔ 10 سال کابل میں رہے، پر فارسی نہیں آتی تھی،
فارسی سیکھی انہوں نے، سب پٹھان تھے، فارسی بولتے تھے، فارسی انہیں آتی تھی، لیکن جب بھی جمعے کو خطبہ دیتے تھے عربی میں دیتے تھے۔ یہ جو ہے نا عربی خطبہ آپ تبدیل کر دو، اسے انگلش میں کر دو، امریکہ میں چلے گئے تو آپ چلے جائیں، امریکہ میں تو انگلش میں بھی خطبے لوگ دیتے ہیں۔ وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ آج آپ خطبے کی زبان بدل رہے ہیں، کل آپ نماز کی زبان بدل دیں گے، پرسوں آپ قرآن کریم کے ترجموں کے متعلق کہیں گے کہ بس ترجمہ پڑھ لیا یہ کافی ہے، عربی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہوتے ہوتے 2-4 صدیوں میں قرآن کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ قرآن کو انگلش میں ترجمہ کرو، اب انگلش سے وہ فرینچ میں ترجمہ کرے گا، ڈائریکٹ عربی سے فرینچ میں نہیں کرے گا، اور جو فرینچ ترجمہ ہوا ہے وہ آگے اس سے جاپانی زبان میں فرق کر لے گا، تو 3 جگہ سے قرآن پھر کے آئے گا، تو اصل جو مطلب عربی میں تھا کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ یہ جو تعصب ہے یہی ہے وہ چیز جو اس کا مثبت پہلو ہے کہ قومیں اپنے وجود کو اس تعصب کی بنا پر باقی رکھتی، قومیں اس تعصب کی بنا پر اپنے وجود کو باقی رکھتی ہیں۔ اگر ان سے یہ غیرت نکال دی جائے اور فرض اور واجب درجے کی جو عبادات ہیں ان میں اجازت دے دی جائے کہ تم اپنی زبان کو چھوڑ دو، نتیجہ یہ کہ وہ دین بدل جاتا ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ کیا ہم فارسی زبان میں بولنے لگے، تو عمر رضی اللہ عنہ منع فرما دیا اور انہوں نے کہا بالکل فارسی زبان استعمال نہ کرنا، تم عربی بول۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے سخت تھے، وہ جانتے تھے نا کہ قومیں ضم کیسے ہوتی ہیں اور ایک تہذیب دوسری تہذیب پر چھا کیسے جاتی، تو وہ وقتاً فوقتاً ان چیزوں کا اظہار کرتے تھے۔ انہیں اطلاع دی گئی کہ جب سے ایران اور ان علاقوں سے وابستہ پڑا ہے، ایرانی بہت تمدن تھا، اسلام سے بھی پہلے کئی ہزار سال کی تہذیب تھی۔ ایرانیوں کے ہاں نقش و نگار، ایرانیوں کے ہاں عیش کی زندگی، ایرانیوں کے ہاں خوبصورتی، اور یہ تصورات بہت قدیم سے چلے آتے تھے، یہاں تک کہ جب یہ نکلے، اسی لیے فردوسی جو ہے نا اس نے اپنے شاہ نامے میں لکھا ہے تو وہ کفریہ شعر تقریباً، لیکن بات اس نے عجیب کہی ہے، معاذ اللہ۔ وہ کہتا ہے اب شاہ نامہ لکھتے ہوئے، شاہ نامے میں فردوسی نے بہت کام کیا۔ کہتے ہیں کہ فردوسی کے ساتھ سلطان محمود غزنوی نے وعدہ کیا کہ اگر تم شاہ نامہ لکھو تو تمہیں ہر شعر پہ ایک اشرفی انعام میں ملے۔ لکھ لیا، لیکن جب سلطان محمود نے یہ شعر پڑھے، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، اتنا بڑا دماغ تھا یہ کہ شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب یہ پیدا ہوا ہے تو سبکتگین اس کے والد سے لوگوں نے جا کے کہا کہ تمہارا بیٹا جس گھڑی پیدا ہوا ہے اس گھڑی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک کوئی بچہ پیدا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ اتنا مبارک تمہارا بیٹا ہے کہ اتنا ہی کوئی بڑا کام کرے گا جیسے قوموں میں انبیاء علیہ السلام نے کیا تھا۔ نتیجہ یہ کہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پہ جو حملے کیے اور جو اسلام پھیلا، کون اس کا نام مٹا سکتا؟ یہ الگ بات ہے کہ اب ہمارے بچے پڑھتے نہیں، اب کبھی پڑھیں نہرو کو، آپ کہیں گے عجیب باتیں، ہم ممبر میں بیٹھ کے نہرو کی بات کریں لیکن آپ پڑھیے سیاسیات میں۔ نہرو نے ایک جگہ لکھا ہے، اندرا کا جو باپ تھا، نہرو نے لکھا ہے کہ یہ خدا کا بہت بڑا احسان ہوا کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ حملہ کر دیا۔ وہ کہتا ہے اگر یہ تلوار درمیان میں نہ آتی اور ہندوستان پہ سلطان محمود حملے نہ کرتا تو ہم ہندو راجوں مہاراجوں کے لیے اسلام کو روکنا ناممکن ہو گیا تھا۔ یہ صوفی سارے ہندوستان میں ہندو مت کو چاٹ جاتے، ختم ہو جاتے، ہندو اور اسلام ہی اسلام ہوتا۔ یہ تو تلوار جب درمیان میں آئی تو پھر ہمارے ہندو راجواڑے اور راجے جاگے اور انہوں نے کیا تلوار کا مقابلہ تلوار سے کرو تو ہندو کچھ اٹھے ہیں، وگرنہ تو یہ صوفی سارے ہندوستان کو چاٹ جاتے، پورا ہندوستان ہی مسلمان ہو جاتا۔ یہ جنگوں کا دوسرا پہلو کہ دوسرے پہلو میں ایسے بھی ہوا کرتا ہے، یہ اس سے لکھا ہے نہرو۔ اس لیے وہ محمود غزنوی اس سے کہا کہ شاہ نامہ لکھو، جب انہیں شاہ پر پہنچا اس سے بڑا برا منایا اور اس کو کچھ نہیں دیا،
لیکن ایرانی ایک قدیم بادشاہ تھا، اسلام سے بھی پہلے زمانے کا، بڑا اسلام کا دشمن، وہ کہیں فردوسی کو خواب میں آیا، یہ بھی ایک دنیا ہے پوری، لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ پڑھ لکھ کے انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا نہیں ہے۔ تو وہ جو کافر تھا بادشاہ، اس سے خواب میں آ کے فردوسی سے کہا کہ زبردست تم نے لکھا ہے، میں نے یہاں آخرت کی دنیا میں اسے سنا ہے تمہارے شاہ نامے کو، تم نے ہمارے ایرانیوں کی جو تعریف کی ہے، میں اتنا خوش ہوا ہوں کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جا کر وہ جو ویران ہے اسے کھودو اور اتنے 1000 سال پرانے سکے ہیں میرے پڑے ہوئے وہ لے لو۔ تو گیا، اس سے کھودا اور کہتے ہیں اس سے خزانہ مل گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا تم اتنے مالدار ہو گئے؟ اس نے کہا یہ زندہ محمود غزنوی سے وہ مرا ہوا بادشاہ اچھا ہے کہ اس نے مجھے سارے شاہ نامے لکھنے کی قیمت پوری کر، کہ فارسی اس میں وہ لکھتا ہے جس میں سلطان محمود بھی ناراض ہوئے۔ اس نے کہا ہائے افسوس، یہ گو کھانے والے، گو ایک جانور ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے چھپکلی کی طرح، چھپکلی سے 100 گنا بڑا کر لو، عام طور پہ اسلام آباد میں بھی روڈ پہ کبھی کبھی کوئی چیز کرش کر جاتی ہے، اسے تو نظر آتا ہے۔ اس سے کہا ہائے افسوس یہ گو کھانے والے، اور ہائے افسوس یہ اونٹنیوں کا دودھ پینے والے اب یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ایران کو فتح کر لیں گے۔ کیا اتنی گئی گزرا زمانہ آ گیا؟ کیا دنیا اتنی تباہ ہو گئی ہے؟ یہ ایران کو فتح کے خواب دیکھنے والے صحابہ رضی اللہ عنہ تو تھے، جس کو سلطان محمود نے بڑا برا بنایا۔ محمود نے بڑا تعصب تھا اسلام کے لیے، دین کے لیے، حتیٰ کہ جس موقع پہ بغداد کی خلافت نے ہتھیار ڈال دیے کہ ہم نہیں قابو پا سکتے، اس موقع پہ سلطان محمود ملتان آیا، اور ملتان میں جو اس نے پھر تباہی کی ہے اسلام کے دشمنوں کی، اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ اس آدمی میں تعصب تھا اس طرح کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے قوم کو بچایا۔ ایرانی کہتے تھے، اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ جب ایران گئے تو آپ قوموں کی ثقافت اور تمدن کا فرق دیکھیے کتنا ہوتا ہے۔ انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانے کے لیے جو چیزیں رکھی، بھنا ہوا گوشت تھا اور پتلی چپاتی۔ چپاتیاں ہمارے یہاں بھی بنتی ہیں، ایسی ایسی بھی بنتی ہیں، خواتین بناتی ہیں کہ اس سے کوئلوں پہ رکھ کے سیک لیں تو اس کے 2 پلے بن جاتے ہیں، اتنی باریک چپاتیاں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے گوشت کھا لیا اور چپاتیاں لے کے ہاتھ صاف کرنے لگے۔ ایرانی ہنس پڑے، انہوں نے کہا حضور یہ کھانے کی چیز ہے۔ اچھا ہی کھاتے ہیں؟ کس طرح؟ ان کا اس طرح سالن صاحب لگا کے کھایا کرتے ہیں، یہ ہاتھ پوچھنے کے رومال نہیں۔ تمدن کا اتنا فرق تھا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جب پہنچے ہیں تو انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اسی لیے جب انہیں پتا چلا کہ ایران کے اثرات بڑھتے جا رہے ہیں، یہ ہے سیولائزیشن کا کلیش جب ہوتا ہے تو پھر ایسی صورتیں پیش آتی ہیں۔ حکمران تھے نا، اور انہوں نے زندہ رہنا تھا دنیا میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا خبردار میں جو سنوں کہ تم میں سے کوئی آدمی رکاب میں پاؤں رکھ کر گھوڑے پر بیٹھتا ہے۔ دنیا میں یہی دستور ہے، گھوڑے پہ بیٹھنے کا اب بھی یہی ہے، رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں ایک اور دوسرے پاؤں کو اوپر سے کر کے گھوڑے کی کمر پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خبردار میں فوج میں سنوں کہ کوئی رکاب پہ گھوڑے کے رکاب میں پاؤں رکھ کے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، بالکل تم قدیم مردوں کی طرح رہو، گھوڑا کھڑا ہو اور جست لگا کے اس پہ بیٹھو، گھوڑے کو تھوڑا سا چلاؤ، ساتھ دوڑو اور پھر اچھل کے اس پہ سوار ہو جاؤ۔ خبردار تم نے اس چیز کو قبول کیا کہ رکاب میں اپنا پاؤں ڈالو، منع فرما دیا۔ تو جانتے تھے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اجازتیں دینے سے عجم کی ثقافت عربوں پہ غالب آ جائے گی اور مسلمان اپنی اصل چیز سے دور ہو جائیں گے۔ ایرانی نہاتے تھے ہمیشہ سردیوں میں اسٹیم باتھ، بڑا قدیم یہ چلا آتا ہے۔ یہ جو حمام ہے، یہ جو اسٹیم باتھ ہیں، یہ آج کے دور کے نہیں ہیں، یہ تو کئی 1000 سال پرانے ہیں۔ ہوتا یہ تھا ان کے ہاں کہ عورتیں اور مرد، عورتیں عورتوں کا اور مرد مردوں کا حمام بنا لیتے تھے، اب تک اردن میں پائے جاتے ہیں۔ شام آپ چلے جائیں بہترین آپ کو ملیں گے، اور وہ ننگے ہو کے نہاتے تھے، عورتیں عورتوں میں مرد مردوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو حمام میں جاتے، تو سختی سے منع کر دیا۔ ایرانیوں کے ہاں یہ تھا اور اسٹیم بات لیتے تھے اب بھی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا تھا، یہ نہیں ہے کہ کوئی اسلام آباد میں جائے تو اس پہ لعنت پڑ جائے، وہ جو بے حیائی تھی اس پر لعنت فرمائی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب دور آیا اور ایرانی تہذیب سے یہ باپ کا تصور آنے لگا کہ باپ لیا کریں گے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا فوج کو اور فرمایا خبردار جو تم نے حمام قائم کیے، جو عربوں میں پرانا ایک طریقہ چلا ہے صحراؤں میں دھوپ پہ بیٹھنے کا، اور اتنا دھوپ میں بیٹھنا کہ جسم سے پسینہ نکلنے لگے، اتنا چلنا دھوپ پہ کہ جسم میں پسینہ آ جائے، بس تمہارے لیے یہ کافی ہے، ہمیں اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ فوج کے اثرات جہاں فوجی جاتے ہیں دو محکمے ایسے ہیں، آپ چاہیں تو تیسرا بھی شامل کر لیں، ایک فوج اور ایک قاضی عدلیہ۔ یہ عدلیہ جہاں جاتی ہے وہ اپنے اثرات مرتب کرتی ہے، قومیں بدل جاتی ہیں۔ قاضی جیسا ہوتا تھا شہر کے لوگ ویسے ہو جاتے تھے، کیونکہ قاضی کا منصب تھا، وہ آتا ہے لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، خطبہ دیتا ہے، عید پڑھاتا ہے، فیصلے کرتا ہے۔ قاضی کا آنا جانا لوگ دیکھ کے کہتے تھے قاضی کی شخصیت جو ہے زبردست ہے، ایسی ہونی چاہیے۔ اور جب پھر فوج حکمرانی جب کرتی ہے تو لوگ فوج کے نقش قدم پہ چل پڑتے ہیں۔ یا تیسرا اضافہ آپ کر لیں تو پھر وہ میڈیکل ہے کہ جس بستی میں ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر کوئی چلا جاتا ہے، وہ جیسے ہوتے ہیں جس مذہب اور ملت سے تعلق رکھتے ہیں بستی پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے 150 ہجری میں اور ان کا انتقال ہوا ہے 204 ہجری میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کوئی 200 برس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لکھتے ہیں ایک جگہ کہ بڑا افسوس ہے مجھے مسلمانوں پہ کہ جو قدیم سے عیسائیوں میں میڈیکل کا علم چلا آتا تھا ہمارے مسلمانوں نے اسے نہیں سیکھا اور عیسائیوں کا علم ضائع ہو گیا۔ اس لیے سیدنا مسیح علیہ السلام نے جو مسیحیت ان کو سکھائی تھی اس میں لوگوں کے ساتھ نرمی اور لوگوں کے علاج کرنا تھا، مریضوں کا علاج کرنا تھا۔ تو یہ عیسائیت میڈیکل کے ساتھ وابستہ رہی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جہاں جاتے تھے عیسائی خود ہندوستان میں وہ ڈاکٹر جو مذہب لے کے گیا لوگ ویسے کے ویسے ہی ہو گئے۔ لوگوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا مذہب عیسائی ہے لہذا عیسائیت بہت اچھی چیز ہے، ان کا مذہب یہودیت ہے یہودیت بہت اچھی چیز ہے۔ تو یہ چیزیں چھا جاتی ہیں، فوج سے لوگ اپنی شخصیت بناتے ہیں، عدلیہ سے بناتے ہیں، ڈاکٹر جو علاج کرنے والوں سے اس سے بناتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسی مسئلے کو اس چیز کو جانتے ہوئے انہوں نے فرما دیا کہ دیکھو عربوں کی جو قدیم عادت ہے اسے نہیں چھوڑنا، فوج کبھی بھی رکاب میں پاؤں نہیں رکھے گی، فوج کبھی بھی یہ حمام میں نہیں جائے گی، بلکہ وہ کھلے صحراؤں میں لیٹیں گے، پیدل چلیں گے تاکہ ان کا پسینہ بہے اور صحت اچھی ہو، اور فوج کبھی بھی چھنے آٹے کی روٹی نہیں کھائے۔ چھنا آٹا اتنی عجیب چیز تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ ام المومنین پہلی بدعت اسلام میں کون سی آئی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا سب سے پہلی بدعت اسلام میں آٹے کا چھاننا آیا۔ انہوں نے فرمایا ہم نے تو کبھی آٹا نہیں چھانا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ چھلنیاں آئیں اور لوگ آٹا چھان کے کھانے لگے، ہم ایسے نہیں کرتے تھے۔ تو اسے پوچھا مومن کیا کرتی تھی؟ انہوں نے کہا آٹا پس کے آتا تھا اور پسے ہوئے آٹے کو ہم چھاچ میں کسی چیز میں ڈال کے ذرا اسے اچھالتی تھی تو تن کے ایک طرف جمع ہو جاتے تھے، ہم پھونک مار کے تن کو اڑا دیتی تھی، جو آٹا باقی بچا ہوتا روٹی بنا لیتی تھی۔ بدعت اس معنی میں نہیں جو شرعی معنی ہے، بلکہ بدعت لغت کے معنی میں، ڈکشنری کے معنی میں ایک نئی چیز سامنے آئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اگر فوج کو یہ اجازت دے دیں کہ چھنے آٹے کی روٹیاں وہ کھانے لگیں اور اس طرح نرم و نازک ہو جائیں تو آگے جہاد کون کرے گا، خون کون دے گا، لڑے گا کون؟ یہ ہے وہ تعصب اور عصبیت کا اچھا پہلو جس کی وجہ سے قومیں زندہ رہتی ہیں، اور عصبیت کا وہ برا پہلو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت کی وہ ہے کہ جب قوم ظلم کرے اور لوگ ظلم میں اس کی مدد کریں، اسے منع فرما دیا اور اس کو شریعت کا اختیار کرو تاکہ تم اپنی تہذیب کو برقرار رکھ سکو، غیر قوموں کی تہذیب میں ڈھل نہیں۔ باقی